بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کا، پہلے میں نے یہ بتایا کہ قادیانیوں کا وجود کب اور کیسے آیا، مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا جس نے اس فرقے کا وجود دیا، اس فرقے کو وجود دیا ہے، کب دیا ہے، کیسے دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اب ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں قادیانیوں کے عقائد کے حوالے سے، اور اس میں قادیانیوں کے عقائد کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ یاد ہے کہ قادیانیوں کے عقائد جو ہے اس میں 3 اہم باتیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مسیح موعود ہونے کا، یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو اس دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ایک لشکر مرتب کیا جائے گا جس کے سپہ سالار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس حوالے سے سینکڑوں احادیث شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں۔ تو اس بدبخت نے غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، مسیح موعود، وہ مسیح میں ہوں، میں وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اس کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جس مسیح جو حضرت مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہوا ہے اور ان کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا غلط ترجمہ کر کے سہارا لیا، اور پھر اس کی غلط ترجمہ اور غلط تفسیر کی، اور پھر جو ہے نا اس عقیدے کو پروپوگیٹ کیا اور کہا کہ جی میں وہ مسیح، وہ جو مسیح ابن مریم ہے وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ابھی دنیا میں نہیں آئیں گے، جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں۔ پہلا دعویٰ اس کا یہ تھا۔ دوسرا دعویٰ پھر اس نے 7 سال کے بعد، اپنے پہلے دعوے کے 7 سال کے بعد دوسرا دعویٰ اس معلوم نے یہ کیا کہ مہدی موعود، جو مہدی علیہ السلام، جس مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی میں ہوں۔ اور پھر ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کے کہا کہ جی وہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے۔ پھر اس کے 7 سال کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، میں مہدی موعود بھی ہوں، اور میں نبی بھی ہوں۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ خاتم النبیین کے جو الفاظ ہیں، ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اس میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کے اوپر مہر لگانے والا ہے۔ لہٰذا میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور میں اس دور کا نبی ہوں۔ اور میری قادیانی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اگر یہ بدبخت 7 سال اور زندہ رہ جاتا تو پھر یہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا، یعنی پہلے سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آگے سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ مر گیا۔ تو اس کی جو 3 بنیادی عقائد ہیں، مسیح موعود ہونا، مہدی موعود ہونا اور نبی ہونا، ان تینوں کے اوپر ہم الگ الگ وائس نوٹ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان تینوں کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بدبختوں کے عقائد کو باطل کیا جا سکے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا غلط ترجمہ، غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو بہکایا اور بھڑکایا ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پہلے دعوے کی طرف، وہ ہے مسیح موعود ہونا۔ مسیح موعود ہونے کے حوالے سے اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 یا آیت نمبر 56، بعض لوگ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار کیا جاتی ہے 56 بنتی ہے، ادروائز یہ 55 ہے۔ آیت اس طریقے سے ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ۔ ترجمہ جو مرزا طاہر احمد نے، غلام احمد قادیانی کے خلیفہ مرزا طاہر احمد نے جو ترجمہ کر رکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ غلط ترجمہ ہے، میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں صحیح ترجمہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن غلام احمد قادیانی نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوری، مرزا طاہر احمد نے، غلام احمد قادیانی کے خلیفہ، چوتھے خلیفہ یا تیسرے خلیفہ مرزا طاہر نے ترجمہ کیا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، یعنی تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں مرزا طاہر احمد لکھ رہا ہے کہ یہاں متوفی کا پہلے آیا ہے اور رافع کا بعد میں آیا ہے۔ اگرچہ رافع کا سے مراد درجے کی بلندی ہوتا ہے، لیکن جو اصرار کرتے ہیں کہ اس سے جسمانی رفع مراد ہے، ان کے خلاف یہ محکم دلیل ہے کہ پہلے وفات ہوئی بعد میں اٹھائے گئے، لہذا ثابت ہوا کہ یہاں روحانی رفعت مراد ہے۔ یعنی اس بات سے وہ یہ دلیل لے کر آنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعک علیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی وہ یہ دلیل قائم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور وفات ہونے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اول تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آسمان پر اٹھایا ہی نہیں گیا ہے سرے سے، وہ اسی دنیا میں دفن کر دیے گئے ہیں، اور ان کی لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہے، وہاں کسی علاقے میں وہ مدفون ہے۔ وہ اپنے علاقے کو، ناصریہ کو چھوڑ کر، چونکہ وہاں پر یہودیوں کی مخالفت بہت زیادہ تھی، وہ کشمیر آ گئے تھے اور یہاں پر ان کا انتقال ہوا اور یہاں پر وہ ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو
بیسکلی جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، اور وہ اسی دنیا میں ان کی متدفین ہے، اور ان کے درجات کی بلندی کی بات کی گئی ہے۔ ورافع علیہ کا مطلب ہے کہ ان کے درجے بلند کیے گئے۔ اور جس مسیح علیہ السلام کا ذکر احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے آنا ہے قیامت سے پہلے اور مہدی علیہ السلام کی اعانت کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، وہ مسیح میں ہوں، وہ مسیح موعود میں ہوں۔ یہ اس بدبخت غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا۔ اب اس نے جس آیت کا سہارا لیا ہے، اسی مفہوم کی ایک دو آیات اور بھی ہیں۔ اصل لفظ جو ہے اس آیت میں متوفی کا، متوفی کا ہے۔ اب متوفی کا اس لفظ کے اوپر علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر المتقین میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے، بہت تفصیل سے، بہت علمی اور خوبصورت بحث کی ہے، اور وہ کوئی 2-3 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اگر وہ تفسیر میں آپ کی ساری بحث میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں تو وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید، میں اس کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا تفسیر المتقین کی، جو صاحبان اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ علامہ سید امداد حسین کاظمی نے فرمایا ہے کہ لفظ متوفی، متوفی کا مادہ وفا ہے۔ لفظ متوفی، دیکھیں عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کا مادہ سے حروفی لفظ ہوا کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو دوں، علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تو بے تحاشا مثالیں دی ہیں اپنے تفسیر میں، لیکن میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا لفظ ہے ستار۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی ستار کہتے ہیں نا، ستار العیوب، عیبوں کا چھپانے والا۔ اب لفظ ستار جو ہے، ستار کا مادہ ہے ستر، سین تے رے، ستر، ستر یعنی چھپانا، ستار چھپانے والا۔ اس طریقے سے لفظ ہے فہیم۔ فہیم کا مادہ ہے فہم، فے ہے میم فہم، یہ سے حروفی لفظ ہے نا، فے ہے میم فہم، فہم کا مطلب ہے سمجھ، فہیم سمجھ والا یعنی سمجھدار۔ تو اس طرح عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کا مادہ کوئی نہ کوئی سے حروفی ہوگا۔ اس حوالے سے آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں ایک اچھی بحث کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن کہ یہاں جس بات کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محل بحث آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلالت نہیں کرتی، اگرچہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ متوفی کا مادہ وفات اور یہ موت کے معنی میں ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ جو عقیدہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی اور وہ زندہ ہیں، اس مفہوم کے منافی ہے، حالانکہ احادیث بھی اس عقیدے کی تائید کرتی ہیں۔ نیز فوت ہاتھ سے نکل جانے کے معنی میں ہے، اور توفی بروزن ترقی وفی کے مادے میں ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی تکمیل کرنا۔ عہد و پیمان پر عمل کرنے کو وفا بھی تکمیل کرنے اور اسے انجام دینے کے تک پہنچانے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا۔ اب یہ لفظ متوفی جو ہے، اس کا مادہ جس سے یہ نکلا ہے لفظ، وہ وفی ہے یا وفا ہے؟ وفا اس کا مادہ ہے، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا، یعنی وہ وعدہ ہی کیا جو پورا نہ ہوا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اسی بنا پر اگر کوئی شخص کامل طور پر اپنا حق دوسرے سے اپنی تحویل میں لے لے تو عرب کہتے ہیں کہ توفی دینا، یعنی اپنا حق پورا پورا وصول کر لیا۔ آیت قرآنی میں بھی توفی بارہا لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں، وہ ذات وہ ہے جو تمہاری روح کو رات کے وقت لے لیتی ہے اور جو کچھ تم دن کو انجام دیتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ اس آیت میں نیند کو توفی روح کہا گیا ہے، یعنی یہی معنی سورہ زمر کی آیت 42 میں بھی آیا ہے۔ قرآن کی متعدد دیگر آیات میں بھی لفظ توفی لینے کے معنی میں نظر آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ توفی بعض اوقات موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی در حقیقت موت کے مفہوم میں نہیں بلکہ روح کو اپنی تحویل میں لے لینے کے معنی میں ہے۔ اصولی طور پر توفی کے معنی میں موت پوشیدہ نہیں ہے، اور فوت کا مادہ وفی کے مادے سے بالکل جدا ہے۔ جو کچھ کہا جا چکا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے محل بحث آیت کی تفسیر پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی تحویل میں لے لوں گا، تجھے اٹھائے لے جاؤں گا، اور یہ مفہوم حضرت عیسیٰ کی حیات اور زندگی پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ ان کی موت پر۔ یہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے جو تفسیر لکھی ہے اور انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ سے کہا میں تمہیں لے لوں گا، اپنی تحویل میں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی متوفی کا مطلب ہے اپنی تحویل میں لے لینا، اور اپنی رافع علیہ کا مطلب ہے اپنی طرف اٹھا لینا۔ تو اس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تفسیر الکوثر میں مرحوم شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ترجمہ اس کا بتاتا ہوں اس آیت کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ متوفی، واو فے چھوٹی ہے، توفی، توفیہ، یہ کلمہ کسی قسم کی کمی کے بغیر پورا پورا دے دینے یا پورا کرنے یا پورا لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال انہوں نے دی ہے ثم توفی کل نفس،
پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ مدت پوری ہونے یا زندگی پوری ہونے یا موت کی آمد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، یعنی یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 55 ہے، اس آیت مبارکہ میں درج ذیل امور زیر بحث آئے ہیں۔ نمبر 1، انی متوفی کا، کیا اس سے مراد موت ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، یا اس سے مراد مدت رسالت و تبلیغ کا پورا کرنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اب تمہاری مدت تبلیغ و رسالت پوری کرنے والا ہوں اور تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ دوسرے معنی مراد لینے کے حق میں چند ایک قرائن موجود ہیں، یعنی مدت رسالت و تبلیغ پوری کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف اٹھا لینا۔ یہ جو دوسرے معنی ہیں، اس کے لیے کچھ قرائن ہیں۔ وہ قرائن کیا ہے؟ نمبر 1، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر سوچی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر اختیار کی۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ یعنی یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیں، صلیب پر چڑھا دیں، یا انہیں کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے، یا انہیں صلیب پر چڑھا کے مار دیا گیا ہے، یا انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی جو ہے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہودیوں کی تدبیر کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ تو اس لیے قادیانیوں کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، جو یہودیوں کے عقائد سے ملتا جلتا ہے۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، یہ مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، حالانکہ قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے۔ آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ دوسروں کو شبہ ہو گیا تھا۔ لیکن قادیانی جو ہے وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور یہودی بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا اور قادیانیوں کا اس حوالے سے عقیدہ بالکل ملتا جلتا ہے، اور یہ قادیانی یہودیوں کے عقائد کا ہی پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مزید لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی اپنی سازش میں ناکام ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے۔ اگر متوفی کا مطلب موت لیا جائے تو یہودی تدبیر کو کامیاب ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کی تدبیر کا ہدف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت تھی۔ سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ دوسروں کو اس کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ ورافعک علیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں قتل کی نفی کر کے اٹھانے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 169 میں 159 میں فرمایا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سب اہل کتاب ایمان نہ لے آئے۔ احادیث میں بکثرت مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ احادیث تواتر کی حد تک ہے۔ موت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اکثر اوقات لفظ موت استعمال فرماتا ہے۔ مثلا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انکا میت، لہذا کہ میں تمہیں موت دے سکتا ہوں۔ لہذا زیر بحث آیت میں متوفی کا لفظ موت کو صریحاً بیان نہیں کرتا، بلکہ موت پر دلالت کا صرف احتمال پیدا کرتا ہے، جو قرائن سے رفع ہو جاتا ہے۔ خود مسیحوں کے ایک فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ کافروں کے ناپاک تہمتوں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور آئندہ یہ کافر آپ کی قدسیت کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کر پائیں گے۔ یعنی وہ لوگ کافر ہیں جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں قادیانی بھی شامل ہیں۔ اور اسی آیت کے زمرے کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودیوں پر غالب رکھے گا۔ قرآن کے اس دعوے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقصد میں ناکام دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہودیت ہی کا بول بالا رہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا بول بالا رہے گا۔ اس وعدے میں عصر مسیح علیہ السلام میں مسیحیت کی حقیقی پیروکار اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول اللہ ماننے والے، اور عصر ظہور و نزول مسیح علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کو ماننے والے سب شامل ہیں۔ یہ تفسیر بیان کی ہے مرحوم شیخ محسن علی نجفی صاحب نے۔ اور اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ تفسیر نور الثقلین سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تفسیر نور الثقلین جو ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 پر حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، اس حوالے سے اسی آیت کی تفسیر میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علیہ، جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ میں دنیا میں تیری مدت قیام پوری کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ دیکھیں کتنا بہترین ترجمہ ہے اس کا
کہ میں دنیا میں تیری مدت قیام پوری کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں 12 حواری ایک گھر میں جمع ہوئے۔ اس گھر کے سین میں ایک آبجو گزرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آبجو کے سوراخ سے داخل ہو کر وہاں پہنچے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ وہ آج رات مجھے دنیا سے اٹھا رہا ہے اور مجھے یہودیوں کے نجس وجود سے پاک کر رہا ہے۔ تم میں سے ایک شخص کو میری شکل و شبہ دے دی جائے گی، لوگ اسے گرفتار کر صلیب پر چڑھائیں گے اور وہ مرنے کے بعد میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح کی موت قبول کرنے پر آمادہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، میں اس قربانی کے لیے آمادہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اعزاز تمہیں ہی ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا بھی ہے جو صبح ہونے سے پہلے 12 مرتبہ میرا انکار کرے گا۔ ہر شخص سوچ میں کر بتائے کہ ایسا کرنے والا کون ہے۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں ہی ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں یہی خیال ہے تو پھر تم ہی ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ان میں سے 2 گروہ خدا پر افترا باندھنے والے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تیسرا فرقہ وہ ہوگا جو میرے بعد میرے وسیع شمول کی پیروی کرے گا، اور وہ گروہ خدا پر سچ بولنے والے لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد تمام حواریوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک کونے سے اٹھا لیا، اور تمام حواری حضرت کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد یہودی حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ لے کر آئے۔ انہوں نے اس گھر میں صرف 2 افراد کو گرفتار کیا، ایک وہ جوان جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فدیہ بننے پر آمادگی ظاہر کی تھی، اور دوسرا وہی تھا جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے 12 مرتبہ میرا انکار کرے گا۔ چنانچہ جس جوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت دی گئی تھی، یہودیوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا، اور دوسرے سے انہوں نے پوچھا کہ تم عیسیٰ کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کا واقف ہی نہیں ہوں۔ جب ایک ہی رات میں اس نے 12ویں بار حضرت کا انکار کیا تو صبح پھوٹ پڑی اور یوں حضرت عیسیٰ کا فرمان پورا ہو گیا۔ یہ جی تفسیر میں نے بیان کی، تفسیر نور الثقلین سے۔ اب اس تفسیر سے ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم نہ قتل کیا گیا ہے، نہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے کہا، بلکہ زندہ صحیح سالم انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے قادیانی ملعون غلام احمد قادیانی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا یا صلیب پر چڑھا دیا گیا اور ان کی موت واقع ہوگی۔